آگے زحمت کریں تو مل کر بلند ترین صلوات پڑھیں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ۔ اب کافی زیادہ تعداد میں تشریف فرمائے، پھر بھی اسی طرح بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ آل بیت علیہ السلام کی ذات ہم سب پہ راضی ہو جائیں۔ ایسی صلوات پڑھیں کہ ہمارا یہ ذکر بارگاہ سرکار وارث زمانہ میں منظور نظر ہو جائے۔ اپنے اپنے دل و دماغ میں بساط فکر کے مطابق، عقیدہ و شعور کے مطابق آل بیت علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ جتنا بالا سمجھتے ہیں اتنی بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل الحمد ثمنا لنعمائہ وسببا لزیادۃ احسانہ وسبیلا الی جنانہ ومعاذا من بلائہ، والصلاۃ والسلام علی رسول العربی المکی المدنی الہاشمی القرشی المنتہی الابتہی التہامی بشیر المصدق نذیر المؤید مصطفى الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین المہدین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من العذاب فالنار موعدہ۔ درود بھیجیے گا آل بیت۔ محترم بزرگان گرامی، سادات و مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے کہ آج 16 محرم الحرام 1433 ہجری کو عشر ثانی کی یہ چوتھی مجلس اعلیٰ کا آغاز ہو رہا ہے۔ کل اگر آپ نے سنا تھا تو میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے کہا کہ دنیا والے تم میرے اس رسول کا کیسے انکار کر سکتے ہو جو اپنے ساتھ نبوت کی گواہی کے لیے 2 دلیلیں لایا۔ ایک دلیل اللہ کا قرآن لایا، ایک دلیل وہ لایا جو اس کا بلا فصل جانشین ہے، اس کی ضروریت ہے، اس کا نفس ہے، اس کا جز ہے، اور وہ گواہ وہ ہے جسے اللہ نے دنیا میں آنے سے پہلے تمام کتابوں کا علم دے کر بھیجا۔ سبحان اللہ، یعنی وہ
وہ دنیا میں آ کر عالم نہیں بنا، وہاں سے چلا تھا تو بھی عالم تھا، ادھر آیا تو بھی عالم تھا۔ اور کل میں 3 آیتیں پڑھی تھی کہ یہ کتاب کا علم کیا ہے، کہ اللہ نے آصف بن برقیہ کو کتاب کا تھوڑا سا علم دیا، کل نہیں دیا، تھوڑا علم دیا، تو وہ 3000 میل کی دوری سے ملکہ بلقیس کا تخت چشمے زدن میں لے آیا، اس سے بھی پہلے لایا۔ اس کے پاس ہے کتاب کا تھوڑا سا علم، علی کے پاس ہے کتاب کا کل علم۔ صحیح ہے بھائی؟ اس کے پاس جوانی نصیب ہوئے ہے تھوڑا علم، علی کے وہ اگر تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے لے آئے تو مسلمان اس پہ اعتراض نہیں کرتا، اور علی اگر کل کتاب کا عالم ہو کر خیبر میں آ جائے تو اعتراض کیا جاتا ہے، اعتراض علی پہ کیا جاتا ہے۔ مسلمان کو آصف بن برقیہ سمجھ میں آتا ہے، علی سمجھ کیوں نہیں آتا؟ صحیح بات ہے؟ سبحان، جتنے ہیں آپ کروڑ سے زیادہ اہمیت کیا ہے۔ اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، وہ تھا وسیع سلمان، یہ ہے محمد کی رسالت کا گواہ، اس کے پاس کتاب کا کل علم ہے، اور یہ اپنی مرضی سے نہیں آیا، نبی کے بلانے پہ آیا، نبی نے انگلی ناد علی پڑھی تب علی آیا، اور آ کر عجیب لفظ کا، عجیب جملہ کا، آ کر ایک مرتبہ خیبر میں علی نے مرد کو دیکھا، دیکھ کر کہا سمت نہیں امی حیدرہ، مرحب یاد رکھ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام۔ یہ فکرہ بھائی ذہن میں جتنے ہیں آپ، اہمیت کیا ملے، یہ فکرہ ذہن میں رہ گیا، میری نوکری تمام ہو گئی کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ میں نے عالم تصور میں کہا یا علی تو غیرت کردگار کا مظہر ہے، تو مظہر ذات کبریا ہے، جہان کی غیرتیں تیرے قدموں پہ نچھاور کرو، تو نے کافر کیا کہ اپنی ماں کا نام کیوں لیا؟ چھڑی فکر کی بات ہے، سوچنے کی بات۔ ذاکر تو فکرہ سن لینا اور بات ہے، اس پہ فکر کرنا اور بات ہوتی ہے۔ ذاکر کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ علی نے کہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، یہ کوئی نہیں سوچتا کہ رکھا کیوں۔ علی جیسے غیرت مند نے یہ کہہ دیتا کہ میں نفس رسول ہوں، میں خانہ خدا میں آیا، میں عزد اللہ ہوں، جنب اللہ ہوں، لسان اللہ ہوں، عین اللہ ہوں، حیدر کرار کیوں کہا اپنے آپ کو؟ یہ کیوں کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا، فکر کرنی چاہیے نا بابا جی اس بات پہ۔ دین فکر کرنے کا نام ہے، دین آئے بائے ٹائم مارنے کا نام نہیں۔ دین میں اگر جبر نہیں ہے تو فکر ضرور ہے، فکر تو کل نہیں کی جا سکتی ہے کہ علی جیسا غیرت مند ہے، 6000 بندہ اور بھی ہے وہاں پہ خیبر کے میدان میں کھڑا، سارے کے سارے حافظ قرآن تھے، سارے کے سارے نمازی حاجی پرہیزگار ہیں وہاں پہ، لیکن علی کہہ رہا ہے کہ مرحب میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اندازی صحیح پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں بھائی، باہر زیادہ سکتی ہے تو میں بھی مائک لے کے باہر آ جاتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد آپ کی سماعت کے کیا کہنے ہیں، بیکا والد بانی ابھی قائر دے کیا کہنے اللہ نہیں بھائی محفوظ تب رہے ہیں، مگر رات کو ان کو بولا ہے کہ بھائی اتنی مجبوری ہے، مجھے چکوال لازمی جانا ہے، بڑے بھائی ہیں، عزادار ہیں، روار ہیں امام حسین کے، یہ اگر مجبوری نہیں سمجھیں گے تو کس کو بتا جائے گا۔ رات کو ساجد بھائی بہت ملتے کی نہیں کہ آج جو کریں آپ میری چھٹی لکھ دیں۔ شاہ صاحب ہیں وہ بھی کل بڑی چیزیں کر گئے ہیں، بندے کر گئے ہیں، مجبوری تھی تو کبھی اسی مسئلہ ہے۔ اب ادھر بہت پرابلم ہے میرے، پچھلے سال میں آپ کو یاد ہے کہ 16 محرم ادھر تھا، یہ ممبر ہے، یہ مذاق کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ بانیان نے میرے پہ کیس کر دیا تھا،
سال پورا میں ان کے چکر میں رلتا رہا. بندے مومن ماتمی انہوں نے بوئے تے ڈو 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 ساڈی گڈی تباہ ہو گئی. اور پھر مانے اس وجہ سے کہ اگلے سال 16 محرم 1 بجے تو پڑے گا اور 12 اتنے بج رہے ہیں. تو ممبر کتنے بجے چھٹاں گا؟ اب میں آصف بن برقیہ تو ہوں نہیں کہ وقت روک لوں. وقت روکنے پہ میرا نہیں ہے نہیں کہ بلا ہم تو مسکین منگتے لوگ ہیں. نہ زمین سمٹ سکتی ہے ہمارے لیے نہ وقت روکا جا سکتا ہے. وقت روکنے پہ کل عرض کیا تھا میں آپ کے ذہن میں ہوگا. اب فکرہ کہنا چاہتا ہوں. جتنے آپ آگے ہیں آپ کی طبیعت بن گئی 1 کروڑ سے زیادہ اہمیت کیا ملے. لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اس دنیا کو خلق کیا. یہ ساجد بھائی تو لفظ کہہ رہا ہوں کہ لفظ کہنے کے بعد میں ممبر چھوڑ دوں باقی 4 دن نہ ہوں یقین کریے میری حاضری لگا لیجیے گا. ایسا حسین لفظ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اس دنیا کو خلق کیا. کیوں؟ اپنی پہچان کے لیے تاکہ دنیا مجھے پہچانے کہ کوئی ہے جو اس زمانے کا خالق ہے. دنیا اللہ کی پہچان کا نام ہے. صحیح بات ہے بابری. یہ میں 3 in 1 فکرہ کہوں بھائی. اور میرے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ خوبصورت سینٹینس آل محمد نے مجھے خیرات میں ادا کیا ہے. اس کے بعد جس شاگرد نے پڑھا ہے میرے سے سن کے پڑھا ہے. میں ہر کی جوتی کا غلام ہوں کہ یہ دنیا ہے یہ اللہ کی مرضی کا میدان ہے. میدان ہے اللہ کی مرضی کا جس میدان کا نام ہے دنیا. اس دنیا میں ایک تیز رفتار سرپٹ بے لگام گھوڑا آگے بھاگا جا رہا ہے پوری اسپیڈ سے پوری طاقت سے پوری رفتار سے. دنیا اللہ کی مرضی کا میدان ہے. میدان میں ایک تیز رفتار گھوڑا بھاگ رہا ہے. اس گھوڑے کا نام ہے وقت. نہیں میرے قریب آ کے قریب سے اجازت کروائیے جانا رہے تو فکرہ میں کہہ رہا ہوں یقین کریے اس پہ آپ تھوڑی کاغذ ٹھنڈی نہ ہو گئی پھر 7 اللہ نے دنیا کو خلق کیا. خلق کرنے کے بعد کہا کہ یہ زمانہ یہ جو دنیا ہے یہ میری مرضی کا میدان ہے. اسے میں نے بنایا ہے آدم سے لے کر عیسیٰ جیسے نبی میں نے اپنی پہچان کے لیے بنائے تاکہ یہ دنیا میں جائیں گے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگائیں گے. نعرہ لگانے کے بعد زمانے کو پتہ چلے گا کہ جن کو ایسے صدیق مان رہے ہیں وہ اس اللہ ہے وہی اس دنیا کا خالق ہے. یعنی دنیا اللہ دنیا کا خالق اللہ ہے. دنیا اللہ کی مرضی کے میدان کا نام ہے. اس میدان میں ایک سرپٹ تیز رفتار سپیڈی ایک بے لگام گھوڑا بھاگے جا رہا ہے بھاگے جا رہا ہے بھاگ رہا ہے. اس گھوڑے کا نام ہے وقت. سر اٹھاؤ حافظ آباد والے فکرہ منتظر نظر کرنے جا رہا ہے کہ اللہ کی اس مرضی کے میدان میں اس بے لگام بھاگنے والے گھوڑے کو جو بھی لگامے ڈال کے اپنے اختیار میں لے لے اسے ہم سیاہ حسین بن علی کہتے ہیں. چلے بات آگے چلنا چاہتی ہے گزار ساتھ آگے چلنا چاہتی ہے تقریر آگے چلنا چاہتی ہے. ایک مرتبہ ہے کہ یا علی تو غیرت کردگار کا مظاہر ہے. تجھے ضرورت کیا پڑی مرحبتے سے مشرق کے سامنے اپنی ماں کا حوالہ دینے کی کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اب کہہ دیتے میں ابو طالب کا بیٹا ہوں میں مسند الہیہ کا بادشاہ ہوں میں مظہر العجائب ہوں میں نبی کا قوت بازو ہوں میں غالب کے گھر میں آیا ہوں میں نفس اللہ ہوں میں عین اللہ ہوں میں ید اللہ ہوں میں لطفہ بھائی. یہ کیوں کہا کہ میری ماں نے جوانی نصیب ہو. یہ کیوں کہا کہ میری ماں نے حیدر کرارنے کا منتظر گستاخی نہ کر. میں نے ہر امام فعل الحکیم لا یخلف عن الحکمہ امام کا معصوم کا حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. کہا میں نے کہا اس لیے کہ یہ مرحب ہے مشرق. اس کے 2 بھائی اور بھی تھے ایک اتر تھا ایک حارث تھا. یہ تینوں مشرق تھے. ان تینوں کی کافرہ ماں نے ایک دن ان کو اپنے گھر میں بلایا. بلانے کے بعد بٹھایا وہ علم نجوم
جانتی تھی، اس نے قاعدہ کلیہ لگایا، لگانے کے بعد تینوں بیٹوں کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہنے لگی بیٹوں میں تمہاری کیا لگتی ہوں؟ تینوں مشرک بولے کہ تو ہماری ماں ہے، تو ہمارے لیے واجب العزت ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ کافرہ نجومی کہتی ہے میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہیں ایک وصیت کر کے جا رہی ہوں کہ پوری زندگی عرب میں جس بندے سے لڑنا تمہاری مرضی، لیکن کبھی بھی حیدر سے نہ لڑنا، حیدر سے جنگ نہ کرنا۔ مجلس میں ہوتے حیدر سے جنگ نہ کرنا۔ امیر کائنات کہتے ہیں آج خیبر کے میدان میں میں حیدر کرار نے اسے اپنی ماں کا حوالہ دے کر اس کی ماں کی وصیت یاد دلا دی ہے کہ پوری زندگی جس سے لڑو گے فتح تمہاری ہوگی، لیکن حیدر سے نہ لڑنا۔ مسلمان تجھے ابھی تک عزت حیدر کرار کی سمجھ نہیں آتی کہ کافروں کی مشرکوں کی مشرکہ ماں نے غیرت تھی کہ علی سے جنگ نہیں کرنی۔ تو بتا تیری ماں نے اتنی غیرت بھی نہیں کی۔ اس میں غیرت تھی۔ اگر آج سے تو بن پرخیہ آئے تو اعتراض نہیں، اعتراض اچھا بھائی تیکھا فکرہ کو ابھی ایک تیکھا فکرہ بابا جی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ خیبر مجھے نہیں پڑھنا، اب مجھے جنگ پڑھنی ہے، میں تو رسالت پڑھنی ہے، مجھے اپنے عنوان کی طرف واپس جانا۔ یہ فکرہ نظر کرنے کے بعد کہ جب رسول نے مال غنیمت دیا، ہر صحابی کو ملا ایک حصہ، علی کو ملے 2 حصے، 2 حصے ملے۔ سارے صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی یہ کیا کیا؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا نہیں۔ کہا دیکھو قرآن جا کے الرجال قوامون علی النساء، مرد کے 2 حصے، عورت کا 1 حصہ۔ طبیعت بن رہی ہے تمہیں ایک فکرہ ہو گیا۔ سید تبلیغ والا سپیکر سنبھالو۔ رسول نے کہا کہ کل میں علم دوں گا، اسے دوں گا کرارن غیر فرار، جو کرار ہوگا غیر فرار ہوگا۔ یہ فکر کرنے کی بات ہے، تھوڑا ذہن میں، کرار ہوگا غیر فرار ہوگا۔ کرار کہتے ہیں چلا اسے جو میدان جنگ سے کبھی نہ بھاگے، غیر فرار بھی ایک ہی معنی، غیر فرار بھی نہ بھاگنے والا، کرار بھی نہ بھاگنے والا۔ اللہ کا نبی یہ آپ نے عجیب کہہ دیا کہ کرار بھی ہوگا غیر فرار بھی ہوگا، نہ بھاگنے والا ہوگا نہ بھاگنے والا ہوگا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ فکرہ بھائی جان ممبر سے خیبر سن لینا لا کر اس سے اور بات ہے، فکر کرنا اور بات ہے۔ کرار غیر فرار، نبی کہہ رہا ہے، منتظر نہیں کہہ رہا۔ نبی کے پاس میرے جتنا فالتو وقت نہیں ہے بات کرنے کے لیے۔ نبی کہہ رہا ہے کہ کرار ہوگا غیر فرار ہوگا، نہ پہلے بھاگا ہے نہ بھاگنے والا ہے۔ کیسے کہا؟ بھائی حدیث وہ مانی جاتی ہے جو قرآن سے ٹیلی کرے، جو قرآن سے ملے۔ حدیث وہ ماننی چاہیے جو قرآن سے مطابقت کرے۔ اسی حدیث کا جواب اللہ نے سورۃ توبہ میں دیا۔ اللہ نے کہا اموات غیر احیاء، دنیا والوں یاد رکھو یہ بت مردہ ہیں، بت مردہ ہیں، غیر احیاء۔ پھر اللہ نے کہا یہ بت مردہ ہیں، دونوں مرتبہ۔ جیسے نبی نے کہا تھا کہ کرار ہوگا غیر فرار ہوگا، ایسے اللہ نے کہا کہ یہ بت مردہ ہے، یہ بت مردہ ہے۔ مطلب کیا؟ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ بت مردہ ایسے ہیں کہ نہ پہلے کبھی زندہ ہوئے تھے، نہ اب زندہ ہو رہے ہیں، نہ قیامت تک زندہ ہوں گے۔ رسول کا بھی کہنا یہی تھا کہ عالم اسے دے کر بھیجوں گا جو نہ پہلے کبھی بھاگا تھا۔ فکرہ یہ کہنا ہے بھائی، جو فکرہ کہنا ہے نا مجھے، جس کے لیے بھائی میں چل رہا ہوں، وہ فکرہ مجھے کہنا ہے۔
میں لانا چاہتا ہوں اپنے طیب طاہر مجمع کا ذہن وہاں تک بلند کرنا ہے کہ میرا مولا علی جب بھی آتے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب بھی آتے تھے حیدر کرار 3 لفظ کہا کرتے تھے ماشاءاللہ سبحان اللہ بابا جی توجہ درکار جب بھی قبلہ آتے تھے علی 3 جملے کہتے مد مقابل کو دیکھ کے کیسے سب سے پہلے کہتے کلمہ پڑھ لے صحیح ہے بھائی کلمہ پڑھ لے اگر کلمہ نہیں پڑھتا تو واپس چلا جا اگر واپس بھی نہیں جاتا تو پھر تو حملے میں پہل کر فکرے بھائی سنیں ہر بھکاری کے خیرات لینے کا طریقہ اپنا ہے پابری کیا کہتے ہیں یا کلمہ پڑھ لے یا واپس لوٹ جا اگر نہیں لوٹتا تو پھر تو یوں کر حملے میں پہل کر کیوں تاکہ تیرے دل میں حسرت نہ رہ جائے کہ لڑنے علی سے گیا تھا مجھے حملے کا موقع ہی نہیں ملا موقع ملتا تو میں حملہ کر کے علی نہیں مولا کہتے یا واپس چلا جا یا حملے میں پہل کر یا کلمہ پڑھ لے یا واپس چلا جا واپس نہیں جاتا تو پھر یوں کر حملے میں پہل کر توجہ میرا معزز مجمع میرا طیب طاہر نوجوان آزادار ماتمی مجمع یا کلمہ پڑھ لے یا واپس لوٹ جا واپس کیوں کہا اس لیے کہ یاد رکھ میں دنیا میں قتل کرنے نہیں آیا زندگیاں دینے آیا شوق نہیں ہم اولاد ابو طالب دنیا میں قتل کرنے نہیں قتل ہونے آئے ہیں زندگی لینا ہمارا سیوا نہیں جان دینا ہمارا سیوا ہے یا حملے میں پہلے جملہ آپ نے سن لیا اس قریے میں 16 محرم کو چیٹا دینے بابا جی روشنی پھیلیے گھڑے میں منہ ڈال کے بات نہیں کر رہا ممبر پہ علل اعلان منتظر 16 محرم کو یہ فکرہ کہہ رہا ہے کہ علی کہتے تھے کلمہ پڑھ لے کیا مطلب بھائی کیا مطلب علی کا کیا تھا کلمہ پڑھ لے میں بات سمجھا دیکھیں ساجد بھائی میں مجلس پڑھ رہا ہوں مجلس پڑھتے ہوئے آج میں یہاں پہ بولوں عزاداران حسین ماتمیوں ضلع حافظ آباد کے عزاداروں پوری زندگی شراب نہ پینا شراب پینا گناہ کبیرہ ہے شراب عزادار کے منہ پہ اچھی نہیں لگتی جوا نہ کھیلنا شراب مت پینا شراب فعل یزید کا کام ہے عزادار کو اچھا نہیں لگتا کہ وہ شراب پیے یا میں بابا جی میں صبح سے لے کر شام تک یہی اعلان کرتا رہوں کہ حافظ آباد والوں شراب نہ پینا شراب گناہ کبیرہ ہے شراب ماتمی کے منہ پہ جچتی نہیں ہے شراب عزادار کے لیے حرام ہے شراب گناہ کبیرہ ہے صبح سے لے کر شام تک میرے بھائی میں یہ کہتا رہا یہ بھائی محفوظ ہیں ساجد بھائی ہیں ان کے میرے سے پرسنل ریلیشن ہے یہ مجھے گھر سے جانتے ہیں جب یہ مجھ سے ملنے کے لیے گھر جائیں تو جا کر دیکھیں کہ میرا ابا شراب پی رہا ہو تو میں نے کہہ دیا میں تڑپ رہا ہوں میرے جان آپ کے میرے سماج میں مجھے تڑپ رہا ہے میں کہوں صبح سے شام تک شراب مت پینا شراب پینا گناہ کبیرہ ہے یہ نجس العین ہے یہ ماتمی کے لیے نہیں ہے یہ عزاداروں کا سوا ترا امتیاز نہیں ہے عزادار شراب نہیں پیتے یہ فعل یزید ہے یہ حرام ہے میں بابا جی ادھر سارا دن ممبر رسول پہ کھڑا ہو کر طہارت میں ہو کر میں سارا دن کہوں شراب نہ پینا جب یہ دونوں مجھے ملنے کے لیے گھر جائیں تو گھر میں جا کر دیکھا کہ میرا ابا شراب پی رہا تھا ممبر کی عزت کی قسم یہ میرے لاکر ہونے کا حیا نہیں کریں گے میرے گریبان میں ہاتھ ڈال کے بولیں گے منتظر شرم نہیں آتی ہمارے مجموعے کو تو پورا دن بولتا رہا شراب
شراب نہ پینا نہ پینا نہ پینا. ارے ہمیں جو شراب چھڑوا رہا ہے پہلے اپنے ابا کو تو چھڑوا کے آ. علی کہتے تھے کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھ لے. مجلس میں ہوتے تو بس کلمہ پڑھ لے. علی کے آگے مسلمان نہیں چلنے والے. مرحب جیسے مشرک ہوتے تھے, عمر بن عبد جیسے بغیرت ہوتے تھے, ابو جہل جیسے لعین تھے. جب علی کہتا تھا کلمہ پڑھ لے, قرآن سر پہ رکھ کے کوئی مولوی کسی پھٹی کتاب سے کسی پرانی روایت سے دکھائے کہ جب علی نے کہا ہو کلمہ پڑھ لے, آگے سے کوئی مشرک بولے کہ علی مجھے جو کلمہ کہہ رہا ہے پہلے اپنے باپ ابو طالب کو تو بنا کے آ. آج تو میں نے کہہ دیا بھائی جانے آگے فکرہ کہنا ہے, آگے لفظ کہنا ہے. میں آپ تو میں سماعت مانگ کے لے کے جانا چاہتا ہوں. علی کہتے تھے کلمہ کو پرانی کتاب سے اور علی پھٹی کتاب سے ضعیف روایت سے کوئی بندہ قرآن سر پہ رکھ کے دکھائے کہ مرحب نے ابو جہل نے انتر نے حارث نے عمر بن عبد نے مرحب جیسے کمینے نے کوئی بندے نے کہا ہو کہ علی تو مجھے جو کلمہ بولنے کے لیے کہہ رہا ہے پہلے باپ کو تو پڑھا کے آ. مسلمان تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرے سے بہتر قدر کرنا میری عظمت, تیرے سے بہتر عقیدہ تو ان مشرکوں کا تھا کہ جو جانتے تھے ابو طالب کلمہ پڑھنے والوں میں نہیں کلمہ نافذ کرنے والوں میں ہے. وہ جانتے تھے علی جو کہتا ہے کلمہ پڑھ لے. بہتر عقیدہ تو بھائی ان کا ہوا. مسلمان سے زیادہ سیانے تو دادا جی ہو تو جانتے تھے کہ ہمیں علی کو نہیں کہنا کہ تو باپ کو پڑھوا کے آ, کیونکہ باپ اسلام لانے والوں میں نہیں اسلام رائج کرنے والوں میں ہے. اسلام نکلا ان کے گھر سے. وہ جانتے تھے کہ یہ جو آیا ہے یہ کعبے میں در بنانے والی کا بیٹا ہے. ہم اس کا تقابل اس سے کیسے کریں جو جگر چبانے والی کا بیٹا ہو. درود بھیجیے محمد. ایک اللہ کافی ہے میرا گواہ, دوسرا وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے. پتا چلا کل کتاب کا عالم ہے, محمد کی نبوت کا گواہ. کل کتاب کا عالم وہ نہیں بن سکتا جو ساری زندگی بیٹیوں سے مسئلے پوچھتا رہے. وہ بنے گا جو خطیب منبر سنونی ہوگا. اور یہ اعزاز حاصل ہے دنیا میں. میرے پیر نے کہا مجھ سے پوچھو سلونی سلونی میں جانتا ہوں. اچھا طبیعت بن گئی ہے سارے ہزار مال دنیا. حالانکہ مجھے آپ کے چہروں سے دکھ رہا ہے کہ ریگولر مجالس والے لوگ نہیں ہیں, آدمی اللہ ہے پرصدار لوگ ہیں. میں ان کے لیے ایک فکرہ اور کہنا چاہتا ہوں بھائی جان. یہ حیدر کرار نے کہا تھا سلونی سلونی مجھ سے پوچھو میں بہتر جانتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں. مجھ سے پوچھو. یہی دعویٰ جو علی ابن ابی طالب نے کیا تھا ایک اور بندے نے بھی کیا. اگر بابا جی مجلس فکر کا نام ہے. جو بندہ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے وقت بھائی جان, وقت سے زیادہ قیمتی کچھ نہیں. جو وقت جیسی قیمتی چیز لے کر ذکر حسین سننے کے لیے اسی ارادے سے آیا ہے کہ میں 14ویں صدی میں جاؤں گا, مجھے منبر رسول سے حق کا پیغام سننے کو ملے گا. اس بندے کو منتظر دعوت فکر دے رہا ہے کہ ایک مرتبہ نوکر کی اوقات نہیں تولیں گے, پیغام جو دینا چاہتا ہوں اس کی قامت کا اندازہ کریے, کہنا کیا چاہتا ہوں. علی نے بھی کہا تھا سلونی سلونی.
ایک اور نے بھی یہ دعویٰ کیا، کون؟ نام چندہ اس کا سبت ابن جوزی۔ بھائی ساجد اس نے مسجد بغداد کے مرکزی ممبر پہ بیٹھ کے اعلان کیا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو میں سبت ابن جوزی زمین کے راستوں سے آسمان کا راستہ بہتر جانتا ہوں۔ 80,000 صحابی تھے اس کے سامنے، 80,000 نمازیوں کا مجمع۔ اب یہ 80,000 بندے موجود تھے مسجد بغداد میں۔ مولانا صاحب اس نے اعلان کیا، نہ کوئی تڑپا، نہ کوئی چیخا، نہ کوئی رویا، نہ کوئی چلایا، کوئی سقیفی نمائندہ نہیں بولا کہ تجھے شرم نہیں آتی، یہ دعویٰ ہے کس کا؟ بھائی جان آپ کے غصے کا قد اگر 100 فٹ بدلتا ہے نا، میں 200 فٹ ہوا ایسا روزانہ نہیں، ایسا روزانہ ہوئے ساڑھی کا روزانہ ہی ڈالا۔ کوئی نہیں تڑپا، نہ کوئی چیخا، نہ کوئی رویا، نہ کوئی چلایا، کیونکہ جتنے تھے سارے لوٹنے والے تھے، اسلام بچانے والے نہیں تھے۔ سب مشرکوں سے مسلمان ہوئے تھے۔ ساجد بھائی کوئی نہیں بولا۔ اس نے پھر اعلان کیا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پھر کوئی نہیں بولا۔ جب یہ تیسری بار قرضدار لہجے میں بولا، سلونی سلونی، ذکر کی عزت کی قسم پورے شہر بغداد سے صرف ایک ضعیفہ عورت نکلی، اساسر ملی، آج ملی، اساسر میں کمر اپنی جھکی بھی کمر اس میں سوتا تھا، سفید بال، ایک مرتبہ سر پہ چادر لی، گھر کو چھوڑا، چلتے چلتی صحن مسجد بغداد میں آئی۔ مسجد بغداد کے صحن میں آ کے نمازیوں کی صفوں کو چیرا، صفوں کو چیر کر چلتی چلتی سبت ابن جوزی کے مقابلہ کھڑی ہوئی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے، اے ممبر پہ بیٹھنے والے، اے ممبر والے، اے ممبر والے، یہ اعلان تو نے کیا ہے، یہ دعویٰ تیری ہے کہ مجھ سے پوچھو میں زمین کے راستوں سے۔ اس نے کہا میں نے کیا ہے۔ کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ دعویٰ کرنے والا دنیا میں صرف ایک ہے جو محنت ابو طالب ہے، اسے زبان علی نے دیا، جتنے ہیں کروڑ سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ اے ممبر والے، اے ممبر والے، اے ممبر پہ تجھے شرم صاحب ہو سکے وہ ممبر آیا آئی کار کی ہو سکے، یہ نہیں ہو سکیا وہ ممبر آیا چھڑ کے بجا بھی جیسا فکرہ اس نے کہا ویسا علی ابن ابی طالب نے خود کہا۔ کہے تو بھائی پڑھ دو، پاکستان میں کم جگہوں پہ یہ فکرہ تھا، لیکن کہا 102 سوال کیے تھے فاطمی بھائی جان، 102 سوال کیے تھے۔ ساجد بھائی علی بادشاہ نے 102 کوئسچن کیے تھے، شورا والوں سے، ممبر والوں سے، سقیفے والوں سے 102 سوال پوچھے نے میرا مولا علی نے۔ مولا علی نے ان میں ایک جملہ یہ کہا تھا اخرج تو من نکاح ولم من شفاء من لدن آدم حل فیکم احد غیری۔ علی ابن ابی طالب ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے، آ کر سقیفہ والوں کے سامنے کھڑے ہوئے، سارے رضی اللہ کا منہ دیکھا، چہرہ دیکھنے کے بعد حیدر کرار نے عجیب جملہ کہا، پورا پنڈال کھڑے ہو جاؤ تو بھی حیدر کرار کے فکرے کی قیمت نہیں۔ ایک بندہ بھی نہ بولا میں یہی سمجھوں گا مجھے خیرات لینے کا طریقہ نہیں آیا۔ حیدر کرار نے چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھ کر ممبر پر بیٹھنے والے کو دیکھا، پھر دائیں والا، پھر بائیں والا، پھر دائیں والا، پھر بائیں والا، سب کا نسب ایک جیسا، سب کا حسب ایک جیسا۔ حیدر کرار نے چہرہ دیکھا، دیکھا اخرج تو من نکاح، اے ممبر پر بیٹھنے والوں میں علی نکاح سے آیا۔ میں علی دنیا میں نکاح سے آیا، میں علی نکاح سے، میں علی نکاح سے، میرا بابا ابو طالب نکاح سے، میرا دادا عبد المطلب نکاح سے، حتیٰ کہ ہم سارے کے سارے سارے کے سارے من لدن
میں نکاح سے واہ واہ میرا باپ نکاح سے ماشاءاللہ آدم تک نکاح سے تم سب میں اگر ایک بھی نکاح زیادہ ہے میں نہیں کہہ رہا آپ نے دیسی گل کہی ہے میں عربی دی گل کر رہا ہوں یہ عربی کا ممبر ہے رسول کا ممبر ہے عزت ذکر رسول کی قسم کملی والا مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر ایک مرتبہ صحابہ کو دیکھتے تھے دیکھ کر کہتے تھے یا صحابہ الناس کہتے لبیک یا رسول اللہ کملی والا کہتا صحابہ جاؤ جا کے اپنے گھروں سے اپنے بچے میرے پاس لے آؤ چھوٹے چھوٹے بچے جاؤ جا کے میری دربار میں لے آؤ صحابہ جاتے اپنے بچے لاتے بچے آ کر مسجد نبی کے سین میں بیٹھتے کملی والا اپنا ممبر چھوڑ کر بچوں کے درمیان بیٹھ کے ان کو کہتے قولوا علی 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 قولوا علی علی اے میرے صحابہ اے میرے جانثاروں کے بچے اے میرے حلال لادوں کی اولاد اے میرے نمک خاروں کی تربیت یافتہ سارے بچے مل کے علی علی کرو علی علی کرو ہر گلی میں ہر کوچے میں علی علی کرو پھر رسول صحابہ کو دیکھتے بچوں کو دیکھتے کہتے ہیں میرے پیارے جانثاروں جاؤ اپنے بچوں کو علی علی کرنا سکھاؤ حیدر کرار نے میں نہیں کہا تھا کہ ہم نکاح سے کیوں آئے تم بے نکاح کس لیے ہو اس لیے کہ حیدر کرار ہے محمد کا تربیت یافتہ جس کا استاد محمد عربی ہو وہ کہہ رہا تھا جاؤ جا کے اپنے بچوں کو علی علی کرنا سکھاؤ لیکن اس کی قسم ساجد بھائی فکرہ غلط کرو جس بندے کا جی چاہے زبان کتی سے کھینچ کے پالاری کتوں کا نمانہ بنا دینا عزت ذکر رسول کی قسم بعض صحابہ جاتے تھے جا کر واپس آتے رسول کہتے سکھایا بچوں کو صحابہ ہاتھ باندھ کے کہتے اللہ کا نبی ہم نے بڑی کوشش کی ہم نے بڑا سکھایا بڑا ڈانٹا بڑا مارا بڑا پیٹا لیکن پتہ نہیں وجہ کیا ہے میرے بچہ علی علی نہیں کرتا میرے بیٹے کی زبان پہ علی کا نام نہیں جلال والا نبی جلال میں آ کے کہہ رہا فسالوا امہاتکم جاؤ جا کے اس کی ماں سے پوچھو یہ حرام زادے علی علی کیوں نہیں کرتے اب پیغام آگے چلا جاتا ہے آپ بہت ہی ماں پہ کو نصیب ہو او علی علی سے تاد کرتے تھے نکاحیاں دے تو ہن بے نکاحیاں دے آج ہن بے نکاحیاں دے دلے جائے کل امام ماشاءاللہ ماشاءاللہ ضعیفہ مقابل کھڑی ہو صرف ابن جوزی کو دیکھ کے کہتی ہے تجھے پتہ نہیں تو نے یہ دعویٰ کیا ہے سلونی کا تجھے شرم نہیں آتی یہ دعویٰ کرنے والا ایک ہے جو نقطہ بائے بسم اللہ ہے جو روح قرآن ہے جس کا بولنا نبی کا بولنا جس کا اٹھنا دین جس کا بیٹھنا دین جو چلے تو دین جو سوئے تو دین تجھے شرم نہیں آئی غضبناک لہجے میں کہتا ہے بوڑھی زیادہ باتیں نہ کر تو مجھ سے سوال کر تو جو کہتی ہے علی بڑا عالم ہے میں کہتا ہوں میں بڑا عالم ہوں اگر تجھے علم کا پیمانہ دیکھنا ہے تو سوال کر بوڑھی نے کہا کرو سوال کہا کر محفوظ بھائی اس ضعیف مومنہ نے ایک مرتبہ 80,000 نمازیوں کی صفوں کو دیکھا ہر کے چہرے پہ اسے بغیرتی ناچتی نظر آئی مجھے کھڑے ہو کر دا دیتے ہر کے چہرے پہ ایک مرتبہ سقیفہ کی دولت کا خمار نظر آیا 80,000 نمازیوں کا چہرہ دیکھ کے صرف ابن جوزی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے سوال پوچھا ہے نا تو سن سوال کا جواب دے کہا پوچھ اس نے کہا میرا سوال یہ ہے توجہ میرا معزز مجمع جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے جتنے ہیں آپ کروڑ سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں ذکر میں بابا جی اپنی دکان بڑھانے کے لیے نہیں اپنی علمیت جتانے کے لیے نہیں 16 محرم الحرام 1433 ہجری کو پاک سکینہ گواہ رہنا کہ آپ کے خانوانے کی توقیر کا پیغام حی علی خیر العمل بلند کر رہا ہے اللہ جانے ہر حلالی
بیٹھ کے سکھائے گا کتنے رشے سے کہے گا. اس یقین کے ساتھ پوری کہتی ہے سوال سن. اس نے کہا کر. وہ کہتی ہے سن. سلمان فارسی صحابی رسول تھا. اس کا پردہ اس نے دنیا سے انتقال کیا. میرا مولا علی اپنے گھر میں موجود تھا. علی گھر سے نکلا, سلمان کے سر پہ پہنچا, جا کے سلمان کو غسل بھی دیا, کفن بھی دیا, دفن بھی کیا, جنازہ بھی خود پڑھایا. توجہ جتنے ہیں مجلس میں کروڑ سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. 5 بندے فکر اپنے ساتھ لے کے چلے گئے. بھاری میں مجلس کی محنت سمارت ہو جائے گی. کہ سلمان فارسی صحابی رسول تھا. اس کا انتقال مدائن میں ہوا. حیدر کرار نے اپنے گھر کو چھوڑا, مدائن پہنچے, جا کر اسے غسل بھی دیا, کفن بھی دیا, جنازہ بھی پڑھایا, قبر بھی بنائی. وہ بھی صحابی تھا. اور یہ بتا ایک اور صحابی تھا جس کا قتل مدینے میں ہوا, علی کا محلے دار تھا. اس کی لاش 3 دن بالار پڑی رہی, ٹانگ سے کتے کھیلتے رہے. وہاں پہ پہنچا نہیں بھائی. جو میں کہنا چاہتا ہوں وہاں پہ نہیں پہنچا. کہ وسیع رسول کا علم کیا ہونا چاہیے, معیار کیا ہے رسالت کا. اس نے کہا ایک صحابی رسول تھا, وہ مدائن میں قتل ہوا, پردہ کیا اس نے. علی گھر سے نکل کر اس کی جنازہ میں بھی گیا, شرکت بھی کی. ایک قتل ہوا مدینے کے اندر, علی نہ گھر سے نکلا, نہ اس کے جنازے میں گیا, نہ غسل میں گیا, نہ کفن میں گیا. سوال میرا یہ ہے, تو بتا ان دونوں صحابیوں کے معیار میں فرق کتنا ہے؟ پورا مجمع کھڑا ہو جائے, سارے بلکوں بھی فکرے کا مطلب نہیں. اس نے کہا وہ بھی صحابی رسول تھا جو مدائن میں اس نے انتقال کیا. جو مدینے میں قتل ہوا وہ بھی محمد کا صحابی ہے. تو بتا دونوں کی شرافت کا فرق کتنا ہے, دونوں کے معیار کا فرق کتنا ہے. دونوں صحابی تھے. ایک کے لیے علی گھر سے نکلا, ایک کے لیے گھر سے باہر بھی نہیں نکلا. دونوں کا فرق کیا تھا؟ بابا جی ذکر کی عزت کی قسم, ایک مرتبہ سبت ابن جوزی نے بوڑھا کا سوال سنا. مومنہ کا سوال سن کے ایک مرتبہ اس کی علامے کے پیج کھلنے شروع ہو گئے. بدن پہ پسینہ آیا. 80,000 مقتدیوں کو دیکھا. امام پریشان ہوا. جن کا امام پریشان ہو مقتدی اللہ جانے کیسے ہوں گے. گھبرائے وہ جس کا امام پریشان ہوتا ہو. ایک مرتبہ دیکھا, دیکھ کے خیر والے لہجے میں کہتا ہے بوڑھی تجھے شرم نہیں آئی؟ مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے تجھے غیرت نہیں آئی؟ تو مجھے سوال کا جواب دے کہ جس مردوں کے مجمع میں مسجد جامعہ میں اگر تم شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو پھر میں تیرے شوہر پہ لعنت کرتا ہوں. اگر تو اپنی مرضی سے آئی ہے تو میں تجھ پہ لعنت کرتا ہوں. مومنہ نے ایک مرتبہ جھکی ہوئی کمر کو اٹھایا, اپنے سر پہ اپنی چادر کو ٹھیک طرح سے رکھا, اثار پھینک کے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے ترجدار لہجے میں کہتی ہے بے غیرت, آج تجھے غیرت کا سوال آیا ہے. جس وقت تو نے ابو طالب کے بیٹے کے دعوے پہ دعویٰ کیا تھا سلونی کا, اس وقت تیری غیرت کہاں گئی تھی؟ اس وقت تجھے بکواس نہیں کیا, تجھے شرم نہیں آئی؟ تو نے حیدر کرار کا مقابلہ کیا. اور رہ گئی بات اجازت کی تو میں تجھ سے پوچھتی ہوں, تو مجھے بتا کہ جو جمل میں اونٹ پہ چڑھ کے آئی تھی وہ اس کی اجازت سے آئی تھی؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, یزیدیت, ایک ربائی سنو. علی نال جاندیر جو ٹھیک کوئی نہیں, او بندے دا جگ تے لہو ٹھیک کوئی نہیں. ماشاءاللہ. علی نال
توجہ علی نال جاندی رجوع ٹھیک کوئی نہیں او بندے دا جگ تے لہو ٹھیک کوئی نہیں علی دی محبت تے فتوے تو لاویں یا آپ بندہ غلط ہے یا پیو ٹھیک کوئی نہیں نعرہ تو جو اونٹ پہ آئی تھی یہی سبب ہے دیوانہ سے جب وہ اونٹ پہ چڑھ کے آئی تو ایک مرتبہ حیدر کرار نے کہا مالک استر اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ تو مالک ہاتھ باندھ کے کہتا ہے امیر کائنات امیر ممکنات اونٹنی کی ٹانگیں کیوں کاٹے گی تو جانور ہے حیدر کرار کے چہرے پہ جلال آیا تھا خبردار یہ جانور نہیں یہ شیطان ہے اگر جانور ہوتا علی کی ولایت کو پہچانتا اونٹ نہیں جانور ہے فکرہ کہوں مدن سے میں فکرہ کہہ رہا ہوں یہ اونٹ نہیں جانور آج میں سمجھا یہ چڑھ کے آئی تھی اونٹ پہ مولا نے کہا یہ شیطان پہ آئی ہے بیٹھ کے شیطان پہ سوار ہو کے آئی ہے اب جا کے یا تو اپنی کتابوں کو ماننا چھوڑ دے یا ان کو جلا کے پھینک دے تمہارے کس بڑے نے کہا تھا میری کبھی بات ماننا کبھی نہ ماننا مجھ پہ کبھی کبھی شیطان چڑھ جاتا ہے مجھ پہ کبھی کبھی شیطان آج میں سمجھا کتنی مطابقت ہے کتنی مطابقت ہے کتنی مطابقت ہے باپ اور بیٹی میں باپ شیطان پہ چڑھ جاتا ہے بیٹی شیطان پہ چڑھ جاتا علی خدا دا عظیم بندہ علی دا دشمن خدا ملیشیا علی خدا دا عظیم بندہ علی دا دشمن خدا ملیشیا علی نبی دا بھرا بھی لگتا ہے بھرا دا دشمن بھرا ملیشیا علی صحابہ دا موسنے بھی تو عمر جا کوئی چاہ ملیشیا بی بی عائشہ دا دیر لگتا ہے علی تو سردار تمام ملیشیا نعرہ دست کربل میں کھڑا اسلام یہ سوچ رہا تھا اسلام دست کربل میں کھڑا اسلام یہ سوچ رہا تھا فائدہ کیا ملا کافر کو مسلمان کر کے فائدہ کیا ملا اسلام ہاتھ مل رہا تھا رو رو کے کہہ رہا تھا کیسے مسلمان ہے کلمہ پڑھ لیا قتل اسلام کر رہے کیا بات کیا بات عجب کاری قرآن ہے قتل قرآن کر رہے کیسے دیندار ہیں چھری دین کے گلے پہ چلا ہے اسلام پریشان گیا مسلمان تیرا اسلام کربلا میں غریب الوطن کی اترنے کا اتر بیٹھا چاند زہرا کا ابھی لفظ کہہ رہا ہوں کربلا کی کرم ریت کو ماں زہرا کی جھولی سمجھ کے اتر بیٹھا ایک مرتبہ اٹھا بیٹھا تھا پوری شہادت نہیں پڑھنی پورا مقتل نہیں پڑھنا بس ایک فکرہ مجھے کہنا ہے وہ یہ فکرہ وہ ایک مرتبہ ساجد بھائی اترا بیٹھا تھا قبضہ ذوالفقار پہ ماتھا رکھ کے کمینہ اعلان کر کے کہتا ہے جو جتنا زیادہ ظلم کرے گا اسے اتنا انعام ملے گا 17 قاتل ایک مرتبہ گھوڑوں پہ چڑھ کے آئے آ کر شبیر کا طواف کیا ایک کتا گھوڑے سے چھلانگ لگا کے نیچے اتر کے کہتا ہے میں اتنا بڑا ظلم کروں گا قیامت تک ظلم بھی کامتا رہ جائے گا چلتا چلتا شبیر کے سامنے آیا آگے کہتا ہے حسین 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 ایک سے ایک جو ہوا بیٹھا تھا
شبیر نے سر نہیں اٹھایا، غلط کہوں کربلا شفاعت نہ کرے، کمینے نے محمد کی بوسہ گاہ میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے شبیر کا جھکا ہوا سر اٹھا کے دائیں ہاتھ کی ایسی تحریر لکھی، تڑپا ایک مرتبہ رو کے کہتا ہے ہائے اکبر تیری جوانی بھولی۔ اترا بیٹھا ہے کربلا کے میدان، مشکل لفظ ہے مجھے کہنے کو، کوشش کر رہا ہوں اس کے لیے ذہن بن رہا ہے۔ 72 قدم کے فاصلے پہ سکی بہن، 7 قدم کے فاصلے پہ سکی بیٹی قاتل کی منتیں کر رہی تھی۔ سالد بھائی مجھے 3 اشرے ہو گئے، راول پنڈی کا جو زندان ہے ایڈیالے کا اس میں پڑھتے، یہ 2 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دن میں وہاں پہ جیل کے اندر انٹری کر رہا تھا۔ انٹری کرتے ہوئے مجھے کچھ عورتوں اور بچوں کے رونے کی آواز آئی، بلند آواز سے گریہ کر رہے تھے، رو رہی تھی جو جیل کے اندر۔ میرے ساتھ سرکاری ملازم تھا، میں نے ان سے پوچھا رہی آواز رونے کی کیوں آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں آج یہاں پہ ایک قیدی ہے، اس کو پھانسی دی جا رہی ہے، تو اس کے گھر سے آخری ملاقات آئی ہوئی ہے۔ کہیں قیدی کو آخری ملاقات کرنے کا وقت دیا جاتا ہے؟ لفظ تو یہ جوانی نصیبوں میں ہے کرتے جوانی نصیبوں، کیا بات، آخری ملاقات ملنے دی جاتی ہے پھانسی لگنے والے کو۔ وہ کہتے ہیں ہاں یہ اس کا اپنا مقدر ہے، پھانسی چڑھنے والا ملزم ہو یا مجرم ہو یہ اس کی اپنی قسمت ہوتی ہے، لیکن آخری وقت ملنے ضرور دیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں وجہ کیا تھی، میری زبان سے سوال پھسلا، میں کہا کتنی دیر؟ وہ کہتا ہے 45 منٹ۔ اب یہ لفظ تو یہ قبر میں یاد آ گیا تو بھی ہے نکل جائے گی آزاداروں ماتمیوں کی۔ ایک مرتبہ کہتا ہے 45 منٹ ملنے دیا جاتا ہے۔ میں کہا ایمان سے بتا، جو قیدی پھانسی چڑھتا ہے کیا اس کی آخری ملاقات 45 منٹ ہی ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں مجھے پتا ہے تو ذاکر ہے حسین کا، میں سمجھ رہا ہوں تو نے یہ سوال کس کو کیا، تو نے یہ سوال سنا ہے 8 کروڑ آزاداروں کو، 8 کروڑ پاکستانی ماتمے میرا یہ جملہ سنیں گے۔ وہ کہتا ہے میں تجھے سچ بتاتا ہوں، جب قیدی کو آخری ملاقات کا وقت دیا جاتا ہے تو وہ 45 منٹ نہیں رہتی، کبھی 2 گھنٹے، کبھی 3 گھنٹے، کبھی 4 گھنٹے تک جاری رہتی ہے۔ میں کہا تم قانون کے محافظ ہو، اپنے ہاتھوں سے قانون شکنی کیوں کرتے ہو؟ سر جھکا کے کہتا ہے منتظر مجبور ہے، ہمارے اندر بھی دل ہے، ہم بھی انسان ہیں، کیا کریں؟ جب بھی اس بند کمرے میں جاتے ہیں جا کے واپس آ جاتے ہیں، جو جاتا ہے واپس آ جاتا ہے۔ میں کہا ہوتا کیا ہے؟ کہا اس نے جب بھی کمرے میں جاتے ہیں قیامت کا منظر ہوتا ہے، کبھی قیدی کے گلے میں بیٹیوں نے باہیں ڈالی ہوتی ہیں، کبھی قیدی کے گلے میں چڑھنے والے پھانسی کے گلے میں بہنوں نے باہیں ڈالی ہوتی ہیں، کبھی قیدی کی ماں اس کے رخسار چومتی ہے، کبھی بیٹیاں رو رو کے کہتی ہے بابا تیرے بعد عیدیں کون دے گا، بابا کس کے سہارے چھوڑے جا رہا ہے، کبھی بہنیں کہتی ہیں بھیا تیرے بعد ہمارا سہارا کون بنے گا۔ میرا منہ پھیر گیا کربلا، میں کہا ہے کربلا کا عید، جرم بھی تیرا کوئی نہیں تھا، محمد کا سکا بیٹا تھا، 72 قدم کے فاصلے پہ سکی ہے، 7 قدم کے فاصلے پہ بیٹی منتیں کر کے رونے میں تجھی نہ مار، اس کا قاضی جیسا بھائی مارا گیا۔ اللہ مان اجرکم اللہ، کوشش کرو بیٹی محمد کی دعا کر کے جائے۔ اللہ مان آخری فکرہ نوکری تمام کر، آخری لفظ کہہ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ دنیا کا شقی القلب انسان آیا، کمینہ کہتا ہے شبیر بیٹی کیوں بلائی ہے؟ غریب کہتا ہے بلائی نہیں آئی ہے، شبیر سے تو جدا کرے گا یا میں کرے؟ سکینہ دور ہو جا۔ فکرہ بھائی اللہ اپنے حضرت بھائی ہر پنن والے نے پنن کا طریقہ، 7 قدم کے فاصلے پہ سکی بیٹی سید زادہ، 72 قدم کے فاصلے پہ سکی بہن قرآن سر پہ رکھ کے کھڑی تھی۔
یا اس کتے کے بچے نے شبیر کے گلے پہ پہلی ضرب چلائی، پہلی ضرب چلی، خنجر کے نیچے رو کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ بیٹی تڑپی، بیٹی نے ایک قدم آگے بڑھایا، کمینے نے دوسری ضرب چلائی، شبیر کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بیٹی نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، اس نے تیسری ضرب چلائی، خنجر کے نیچے منہ پھر گیا نجف کی طرف، رو کے کہتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ۔ اس نے ایک ضرب اور چلائی، بیٹی نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، چوتھی ضرب پہ شبیر کو پہن کی جوڑی یاد آئی، شبیر کہتا ہے آئے آؤ محمد۔ بیٹی نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، پانچویں ضرب پہ شبیر کو عباس کے بازو یاد آئے، بیٹی نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، چھٹی ضرب چلائی، کمینے نے شبیر کو اکبر کا جگر یاد آیا، بیٹی نے ایک قدم اور آگے بڑھایا جسے قیامت تک رو آئے، اس کمینے نے ساتویں ضرب چلائی، اور بیٹی سے برداشت نہیں ہو سکا، 4 سال کی معصومہ ہاتھ جوڑ کے حسین کے گلے پہ گلا رکھ کے قاتل کی منت کر کے کہتی ہے بغیر پہلے میرے گلے پہ چھول چلا، اور میرا سختی بابا، اور میرا پیاسا بابا۔ بھائی سارے